حکومت نے پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول 399 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے اضافہ، لیٹر 399 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سٹے بازی عروج پر۔ ٹریڈنگ کے دوران عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $122 فی بیرل تک آ گئی۔ پیٹرول ڈیلرز کی ہڑتال کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیٹرول پمپس کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اوگرا نے واضح کر دیا، کہا کسی پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان نہیں کیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے بھی پیٹرول پمپ بند ہونے کی افواہیں مسترد کر دیں۔ اعلامیے میں کہا گیا، سوشل میڈیا پر 5 دن پیٹرول پمپ بندش کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ملک میں 28 دن کا پیٹرول، 34 دن کا ڈیزل ذخیرہ موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔ شرپسند عناصر جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ عوام سے سوشل میڈیا کی منفی مہم پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے بھی 5 مئی تک ہڑتال کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ وزیر اعظم نے مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں اضافہ روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا صوبائی حکومتوں کے تعاون سے عام آدمی کے لیے اربوں کا ریلیف پیکج دیا۔ عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا، بائیک مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ سندھ میں بائیک کے لیے مہنگے پیٹرول کے پیش نظر 2000 روپے ماہانہ سبسڈی مقرر ہے۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر ممکنہ حملوں کے منصوبوں پر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مختصر اور طاقتور حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے اس سے ایران جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے۔ خصوصی افواج بھیج کر افزودہ یورینیم حاصل کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے، سینٹ کام نے پہلی بار ہائپر سونک ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے ہدف کی جانب بڑھتا ہے، راستہ بدل کر دفاعی نظاموں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ امریکہ نے نئی جارحیت کی تو جواب فوری اور دردناک ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ پاسداران ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر ماجد موصوفی نے کہا، آپ کے فوجی اڈوں کا انجام دیکھ لیا، طیارہ بردار جہازوں کی قسمت بھی دیکھیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے تباہ کن ہوگا۔ جنگ پھر چھڑی تو مرکز اصفہان کے قریب اور ملک کا مغربی حصہ ہوگا۔ زمینی حملے کی کوشش میں دشمن کے فوجیوں کی بڑی تعداد قیدی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ناکہ بندی جاری رہی تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی موجودگی کے بغیر خلیج کا مستقبل تابناک ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا یوم خلیج فارس پر پیغام، کہا آبنائے ہرمز میں نیا باب لکھا جا رہا ہے، آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ کے سوا کہیں اور نہیں۔ امریکی فوجی اڈے خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، ان سے حفاظت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خلیج فارس کو محفوظ بنائے گا۔ آبنائے ہرمز خطے کے مسلم ملکوں اور خصوصاً ایران کے لیے قدرت کا تحفہ ہے۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظام پر عمل درآمد سے تمام ملک مستفید ہوں گے۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا، پوری ایرانی قوم جوہری اور میزائل صلاحیت کی محافظ ہے۔
افواج کی استقامت اور دلیری کا مظاہرہ ایرانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امریکہ حد سے زیادہ مطالبات اور بحری ناکہ بندی ختم کرے تو ایران مذاکرات پر تیار ہے۔ ایرانی صدر کی جاپانی وزیر اعظم سے گفتگو، کہا امریکہ نے قیادت کو نشانہ بنا کر جنگی جرم کا ارتکاب کیا، خطے میں امن کے لیے سفارتکاری پھر شروع کرنے کو تیار ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، عباس عراقچی نے کہا امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کریں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے، وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے تاکہ تنازع کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایرانی حکام سے آبنہ ہرمز کھولنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی اپیل کی، کہا ایرانی حکام سے اپنے جہازوں کی جلد واپسی کے لیے رابطے میں ہیں، آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ پاکستانی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر زور دیتا ہے۔ ہم آبنائے ہرمز فوری کھولنے کے مطالبے سے متفق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے میڈیا پر بریفنگ میں کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں، امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں، تنازع مذاکرات سے حل کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ فریقین کے اعتماد کے باعث مذاکرات اور تجاویز کی تفصیل پر بات نہیں کرتے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ 20 مارچ کی بات افغانستان کی جانب سے پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ افغانستان میں کسی بھی جامع بالخصوص جوال الدین افغانی یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ 13 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق محمد میں خوارج کا ایک گروپ دراندازی کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی 8 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں بھی دراندازی کی کوشش ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے۔ افغان طالبان حکومت مؤثر بارڈر مینجمنٹ میں مکمل ناکام رہی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور جہاز رانی خطرے میں رہی تو جرمنی فوج اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرز کا ایران کو پیغام۔ فوجی مشق کے دوران خطاب میں کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ میئرز نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تمام معاملات پر واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ خطے میں استحکام کو بحال کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے جرمن چانسلر کو ایران کے جوہری مسئلے میں مداخلت پر شٹ اپ کال دے دی۔ کہا جرمن چانسلر ان لوگوں کو کام کرنے دے جو مسئلہ حل کر رہے ہیں، اپنے ملک کے مسائل حل کرنے اور یوکرین جنگ ختم کرنے پر توجہ دیں۔ پاکستان کے بحری دفاع میں اہم سنگ میل، پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف زرداری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر زرداری نے کہا آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کے جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ ہے۔ آبدوزیں اہم سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی کے لیے کردار ادا کریں گی۔ پاک بھارت جنگ میں ہنگور دوسری جنگ عظیم کے بعد بحری جہاز تباہ کرنے والی پہلی آبدوز تھی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک، قوم اور پاک بحریہ کو تاریخی سنگ میل کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف برقرار رکھنے کا فیصلہ، موٹر سائیکل، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ وزیر اعظم نے مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں اضافہ روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا صوبائی حکومتوں کے تعاون سے عام آدمی کے لیے اربوں کا ریلیف پیکج دیا۔
عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا بائیک مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ سندھ میں بائیک کے لیے مہنگے پیٹرول کے پیش نظر 2000 روپے ماہانہ سبسڈی مقرر ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ۔ برنٹ خام تیل $124 تک جانے کے بعد نیچے آ گیا، $113 فی بیرل سے زائد ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت $104 فی بیرل سے زائد۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برنٹ خام تیل کے جون کے سودے $125 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ اب نئے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت کا دم گھٹ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا اہم تجارتی گزرگاہ کے بند رہنے سے عالمی ترقی کی شرح میں تشویشناک حد تک کمی اور مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ کھاد کی سپلائی متاثر ہونے سے کروڑوں افراد خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ فریقین سفارتکاری کے ذریعے اب نئے ہرمز کھولنے کا حل نکالیں۔ طویل بندش سے عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ناممکن ہو جائے گا۔ دنیا کساد بازاری کے ایسے اندھیرے میں ڈوب جائے گی جس سے نکلنا انتہائی دشوار ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر کاجا کالاس کا رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے رابطے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین کی نائب صدر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کو باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ اپنی چھت سے محروم ہیں۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ پہلے سال 50,000 گھر اور آئندہ 4 سال کا ہدف 5 لاکھ گھر ہیں۔ اسکیم پر عمل درآمد کا بہانہ بنیادوں پر خود جائزہ لوں گا۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے اے لیول ریاضی کا پیپر آؤٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔ اعلامیے میں بتایا کہ ریاضی کا پرچہ افریقہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں لیا گیا۔ ضوابط کے خلاف قبل از وقت پیپر شیئر کر دیا گیا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ واقعے سے طلبہ کو نقصان نہ پہنچے۔ امیدوار آئندہ امتحانات میں شرکت کریں۔ آئندہ کے اقدامات سے متعلق فیصلے سینئر اور تجربہ کار ماہرین کریں گے۔ کیمبرج 7 مئی کو پیشرفت سے آگاہ کرے گا۔ ریاضی اے لیول کا پرچہ بدھ کو امتحان سے 6 گھنٹے قبل آؤٹ ہوا تھا۔ We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. If provoked, and any action from the other side will be responded in a befitting manner and in a stronger way. مارکہ حق کی کامیابیوں کا 1 سال۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف انکوائری کی پیشکش کی تھی۔ اشتعال انگیزی پر سخت اور فیصلہ کن جواب کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے 30 اپریل 2025 کو بھارتی اشتعال انگیزی کی صورت میں واضح اور دو ٹوک پیغام دیا۔ مسلح افواج الرٹ ہیں، بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب انتہائی شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا ہم تیار ہیں، ہر ڈومین میں بھارت کی تمام تر سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا جواب انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلوں کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ججز تبادلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ ججز کا تبادلہ آئین کے آرٹیکل 2A کے منافی ہے، ججز ٹرانسفر کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے اور وجوہات نہیں بتائی گئی۔ درخواست میں وفاق اور جوڈیشل کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ کا اختیار سماعت وفاقی آئینی عدالت کو نہیں دیا جا سکتا۔ وفاقی آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آئی، اس لیے وہ کیس نہیں سن سکتی۔
190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात में बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया गया। बानी ने बताया, डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी आंख अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद बुशरा बीबी को अस्पताल में नहीं रखा गया। मियाँ बीवी दोनों की दाएं आंखें ही खराब हो गईं। जेल हुकाम से पूछा जाए, मियाँ बीवी को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तयशुदा असूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मौतली गैर मौसर हो जाती है। समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में 2 मुल्जमान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बैंकिंग कोर्ट 11 मई को फैसला सुनाएगी। नॉर्मल पासपोर्ट की फरहमी का वक्त 21 रोज से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों के लिए बड़े फैसले। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज के अंदर मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने का टास्क दे दिया गया। वजीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। वजीर दाखिला ने कहा, कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। मुल्क में 40 मिलियन तकरीबन क्रिप्टो के यूज़र्स हैं। वो बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट लॉ के हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस मुल्क के फ़ायदे के लिए और इस मुल्क की यूथ के फ़ायदे के लिए हम वो सारी पॉलिसीज़, वो सारी कंपनीज़, वो सारा इन्वायरमेंट इधर लेके आना चाहते हैं कि इधर से बैठ के वो $1 बिलियन कंपनीज बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा, डिजिटल एसेट्स मार्केट को रेगुलेट करके मुल्की मईशत का इंजन बनाने के लिए कोशिश तेज करेंगे। डिजिटल इकॉनमी में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सहूलतें फराहम करेंगे। 9 माह में पिवारा को फाल और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा बना दिया गया। टेक्नोलॉजी माहिरीन ने बिलाल बिन साकिब पर एतमाद का इजहार किया। पिवारा को मुल्की मईशत का अहम सतून करार दिया। पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं हो सकता। पूरी तरह से कच्चे को क्लियर करा दिया गया डाकुओं से। मेजॉरिटी ने खुद सरेंडर किया हुकूमत के सामने। 5 महीने से एक भी केस कच्चे के अंदर नजर नहीं आया। वहां पर सुकून है। कच्चे के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती प्लान है। कच्चे का इलाका अब पक्का होगा। तमाम बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे में 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन काश के लिए मुफ्त दी जाएगी। कच्चे के खाली स्कूलों को बहाल करेंगे। नए स्कूल भी बनाए जाएंगे। पुल और सड़कें बनाई जाएंगी। अज़मा बुखारी ने बताया, कराची से मुर्तज़ा वहाब आए थे, लाहौर को देखकर खुश होकर गए हैं। पंजाब दूसरे सूबों के लिए मशअल राह बन गया है। कराची की अहम शाहराहों की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड के दौरे के दौरान गुफ्तगू। FWO हुकाम ने मनसूबे की रफ्तार और मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 80,000 से 1 लाख के दरमियान है। खुसूसी मराकज़ बर वक्त तशख़ीस, बहाली और समाजी शमूलियत में मौसर किरदार अदा करेंगे। यासिर खान, 21 अप्रैल को हमारी बात हो रही थी 4:25 पर, तो उन्होंने बताया कि पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है उनका जहाज़। जुम्मे के दिन कॉल करवाई थी उनको 10 मिनट की, तो उन्होंने बस ये बताया था कि कल रात हमको ये ले गए थे मारने के लिए, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट थी जो वो देना चाह रहे थे। हुकूमत हमारे प्यारों की रिहाई के लिए इक़दाम करे। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा खानदान का कहना है 10 दिन गुजर गए, शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राबते में है। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
سفارتی ذرائع کا کہنا ہے صومالی حکومت نے 11 پاکستانی مغویوں کی واپسی کے لیے تحریری تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ غزہ امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسرائیلی فوجی کشتیوں نے روک دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق متعدد کشتیوں کو گھیر کر امدادی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ امدادی تنظیم نے بتایا امدادی کارکنان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امدادی قافلے کے 20 جہازوں پر سوار 175 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے، انہیں اب اسرائیل لے جایا جا رہا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیلی اقدام کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلوٹیلا پر حملہ آزاد بحری سفر کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اور سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کی ریکارڈ ساز پرفارمنس، اسٹار فٹ بالر نے کیریئر کا 970واں گول داغا۔ النصر نے الاہلی کو 2-0 سے شکست دی۔ ایونٹ میں 26 فتوحات کے ساتھ پہلی پوزیشن برقرار۔